السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، جب بھی کسی مذہب، علاقے یا پھر پوری انسانیت کی تاریخ کا ذکر کیا جائے تو اس میں جنگوں کا ذکر بھی ضرور کیا جاتا ہے۔ ان تمام جنگوں کا مطالعہ کر کے جنگوں کے مورخین اور ماہرین نے تفہیم کی خاطر اب تک کی جنگوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جنہیں فرسٹ جنریشن وار، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 5 ویڈیو میں تقسیم کے حوالے سے تو ماہرین متفق ہیں، لیکن الگ الگ جنریشن کی تعریف پر اختلاف موجود ہے۔ فرسٹ جنریشن وار پہلی بیڑی کی جنگوں کو کہا جاتا ہے۔ انگلش سول وار اور امریکہ کی جنگ آزادی اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ پھر جب بندوقیں اور توپیں ایجاد ہوئیں، اس کے ذریعے جنگیں لڑے جانے لگی تو ان جنگوں کو سیکنڈ جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ بندوق اور توپ کی ایجاد سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک کی جنگیں اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد جب جنگوں میں فضائیہ اور نیوی وغیرہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی، یا میزائلوں کے ذریعے دور سے دشمن پر وار کرنے کے راستے بھی نکل آئے، یا پھر ٹیکنالوجی کا استعمال فیصلہ کن کردار ادا کرنے لگا، تو ان جنگوں کو تھرڈ جنریشن وار کا نام دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم، ویتنام وار اور کوریا کی جنگیں اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ تھرڈ جنریشن تک جنگیں صرف افواج کے درمیان لڑی جاتی تھیں، لیکن گزشتہ صدی کے دوران ان میں ملکی افواج کے ساتھ ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور مقامی شورشوں کا عناصر شامل ہو گیا۔ مثلاً سرد جنگ کے دوران سوویت یونین نے کئی ممالک میں یہ جنگیں اپنی فوجیں بھیجنے کے بجائے مقامی طاقتوں کے ذریعے لڑیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے افغانستان میں نان اسٹیٹ ایکٹر کی حیثیت رکھنے والے مجاہدین کو سپورٹ کر کے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی۔ اس وقت جنگوں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ ساتھ سفارتکاری، معیشت اور پروپیگنڈے کے ہتھیار بھی شامل ہو گئے، اور ریاستی افواج کے ساتھ ساتھ پراکسیز کا کردار بھی اہم بن گیا۔ جنگوں کی اس نئی قسم کو فورتھ جنریشن وار کا نام دیا جاتا ہے۔ افغانستان، عراق اور شام وغیرہ کی جنگیں فورتھ جنریشن وار کی نمایاں مثالیں ہیں۔ تاہم اب جنگوں کی ایک نئی قسم سامنے آ گئی ہے جسے ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ہم فورتھ جنریشن وار سے نکل کر ففتھ جنریشن وار کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ ناظرین، ففتھ جنریشن وار کے بنیادی ہتھیار جہاز، ٹینک اور میزائل نہیں، بلکہ میڈیا، سفارتکاری، پراکسیز اور معیشت ہیں۔ یہ جنگ زمین پر نہیں بلکہ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں انسانوں کو نہیں بلکہ ان کے ذہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فوجیں بھیجنے کے بجائے زیر نشانہ ملک کے شہریوں کو اپنی ریاست اور فوج کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ براہ راست حملے کے بجائے پراکسیز کے ذریعے زیر نشانہ ریاست کو کمزور کیا جاتا ہے، اور اس ملک کے اپنے شہریوں کو بلا واسطہ اور بالواسطہ مدد کے ذریعے اپنے پراکسیز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی جنگوں کے پہلے مرحلے میں فوجی چھاونیوں کو نہیں بلکہ معاشرے میں موجود فالٹ لائنز کو تلاش کیا جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے اندرونی انتشار کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں کسی ملک کے رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے عناصر اور اداروں کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع ابلاغ یعنی ٹی وی، ریڈیو، اخبار، سوشل میڈیا اور فلم وغیرہ اس جنگ کے خصوصی ہتھیار بھی سمجھے جاتے ہیں، اور یہی پہلا نشانہ بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان جیسے ملکوں میں شاعر اور ادیب بھی ذہن سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور شاہد ان سب سے اہم ترین مذہبی رہنما ہیں۔ ہمارے ملک کو چلانے والوں کا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان اس ففتھ جنریشن وار کی زد میں ہے، اور اس کے تحت مذکورہ سب عناصر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، ویسے تو جنگوں کو مختلف پیڑھیوں میں تقسیم کرنے کا آغاز امریکی جنگی ماہرین نے کیا تھا، لیکن مغرب میں یہ بحث بڑی حد تک آج بھی فورتھ جنریشن وار پر رکی ہوئی ہے۔ مغربی سیاست اور میڈیا میں ففتھ جنریشن وار کی اصطلاح بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ وہاں اگر یہ اصطلاح استعمال بھی ہو رہی ہے تو بالکل الگ تناظر میں استعمال ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں صدارتی انتخاب میں روس نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو اثر ڈالا، اسے ففتھ جنریشن وار کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستانی اسپیشلسٹ کا خیال ہے کہ دشمن ممالک اور مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز نے پاکستان میں ففتھ جنریشن وار چھیڑ دی ہے، جس کے تحت ملک کے اندر مختلف قوموں کے لوگوں بالخصوص فوج کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ اسی طرح مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیاد پر بھی فساد کو ہوا دی جا رہی ہے، اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ بے یقینی کی فضا پیدا کر کے پاکستانی معیشت کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں سیاست، صحافت، حتیٰ کہ عدالت کو بھی اس ففتھ جنریشن وار کے آئینے میں دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔